الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آج کن دو آیات کریمہ میں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ منصبی کو بیان کر کے امت کی فضیلت واضح کی ہے کہ یہ فرائض منصبی امت پوری کرے گی تو یہ بہترین امت، سب امتوں سے افضل امت، اعلیٰ امت ہوگی، اور وہ تین فریضے اس کے ذمے عائد کیے ہیں جو 3-4 دن پہلے بھی آیت کریمہ میں وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے اندر ذکر ہوا بھی تھا۔ اور نمبر 2، آج کی آیت میں دوسری بات ذکر کی کہ امت محمدیہ تمہارے 3 فرض منصبی ہیں، تم بہتر ہو تو پھر تمہارا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکے گا، ان 3 فرائض کو پورا کرو، تمہیں مٹانے والے مٹا نہیں سکیں گے، باقی اذیت تکلیف دنیا کا حصہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، اور کفر تمہارے مقابلے میں اگر آ بھی گیا تم ان فرائض پر قائم رہنا، پیٹھ پھیر کر بھاگنا پڑے گا اس کو، تم تو اپنے فرض کو ادا کرو نا۔ اللہ ہم سب کو ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت، تم ہو خیر امت، سب سے بہتر امت، خیر سب سے بہتر، اور کیوں؟ نمبر 1، اخرجت نکالا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، للناس ساری کائنات کے نفع کے لیے، لام نفع کے معنی میں ہے، اور الناس سارے لوگ، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافر بھی ناس ہی ہیں سارے۔ تأمرون تمہارا کام یہ ہے تم حکم کرتے رہو، بالمعروف بلائی کا، وتنہون اور تم روکتے رہو دوسروں کو، عن المنکر بریائی سے۔ نمبر 3، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کی ذات پر۔ 3 وصف ہو گئے۔ اگلی بات کی ہے کہ تم اس وجہ سے بہتر ہو، اگر کوئی اور یہ کام کرے فرمایا وہ بھی بہتر۔ وَلَوْ آمَنَ اگر ایمان لے آئیں، اہل الکتاب کتاب والے عیسائی یہودی، لکان البتہ ہوں گے، خیرن بہت بہتر ہوگا، لہم ان کے لیے، یہ بہتری ان کے لیے بھی ہو جائے گی، کام تو کریں، ایمان لائیں اور یہ کام کریں نا۔
اور لیکن منہم المؤمنون، ان یہود و نصارہ میں سے بعض مومن ہیں، بعض ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر الفاسقون، حد سے نکلنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، فاسق ہیں۔ اور یہ آپ کا مقابلہ کریں تو لَن يَضُرُّوا، ہرگز ضرر نہیں دے سکیں گے قوم تمہیں، الا اذى، مگر دنیا کی اذیتیں تھوڑی بہت دیں گے، تکلیفیں ہوتی رہیں گی، باقی یہ تمہیں مٹا نہیں سکتے ہیں یہودی۔ وَإِن يُقَاتِلُوا، اگر وہ قتال کرے آمنے سامنے قوم تم سے تمہارے عمدہ اور ایمان کی وجہ سے، یولو، وہ پیٹھ پھیر دیں گے قوم تمہارے سامنے، پھیر دیں گے قوم تمہارے سامنے، الادبار، اپنی پیٹھیں، ثم لا ینصرون، پھر ان کی ہرگز مدد نہیں کی جائے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان فرائض کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت کریمہ پہلے بھی گزری تھی اور آج بھی اللہ رب العالمین نے اس کا اعادہ کیا ہے۔ اعادے کا مقصد یہ تھا، امت کے 3 فرائض پہلے ذکر ہو چکے تھے۔ یدعون الی الخیر، کہ یہ اس امت کا کام یہ ہے قرآن و حدیث کی طرف لوگوں کو بلائے۔ نمبر 2 تأمرون بالمعروف، یامرون بالمعروف۔ نمبر 3 وینہون عن المنکر۔ یہ 3 کام پہلے ذکر ہوئے تھے کہ اس امت کے فریضے میں سے ہیں۔ آج اللہ نے فرمایا انہی 3 فریضوں کی وجہ سے امت برتر ہو گئی ہے، امت کی فضیلت بتائیے، لیکن ساتھ فرمایا 3 کام کرو گے تو فضیلت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آج کیا انداز اختیار کیا، وگرنہ آیت کریمہ نمبر 104 میں اس کا ذکر ہوا، آج 110 نمبر آیت ہے، 5 آیتیں پہلے اس کا ذکر ہوا، دوبارہ اللہ نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ ان 3 کاموں کے خیر اور برتری کا ذکر کیا کہ جو لوگ یہ 3 کام کریں گے، جو امت کرے گی، وہ باقی امم سے برتر اور افضل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج امت کی فضیلت بتائی، فرمائے کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، انگلش کی زبان میں اس کو سپرلیٹو ڈگری کہہ دیا جائے، سب سے بہتر۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کی امتیں تھیں، ان سب امتوں سے بہتر۔ فرمایا ہاں سب سے بہتر ہوں، کام تمہارے ذمہ بہتر لگا، فریضہ تمہارا منصب بہتر، منصب کی وجہ سے تمہارا مقام بھی بہتر، تو وہ منصب پھر بتائے کنتم خیر امت۔ اور وہ چند دن پہلے بھی یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، اور خیر کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کی تشریح حدیث، حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن بہترین چیز ہے۔ تو جس امت کی طرف قرآن آیا وہ امت بھی بہتر ہو گئی ہے، تو جو قرآن کی بات کرے گا وہ بھی بہتر، وہ بھی برتر۔ تو کنتم خیر امت، یہاں یہ کہا، اور دوسرے پارے کے شروع میں کہا کہ تم کیسی امت ہے؟ امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تم امت وسط ہو۔ وسط کے 2 معنی ہوتے ہیں، وسط کا جیسے اردو میں ہم معنی بھی کرتے رہتے ہیں، وسط درمیانی۔ اب اگر یہ معنی کیا جائے تم امت وسط، درمیانی امت ہو، باقی امتوں میں کسی میں غلو ادھر انتہا پہ، کسی میں تفریط ادھر انتہا پہ، لیکن تم ایک معتدل امت ہو۔ باقی امتوں میں اتنا اعتدال نہیں جتنا اعتدال اللہ نے قرآن اور قرآن والی امت میں رکھا ہے۔ اللہ ہمیں اسی اعتدال پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
باقی امتوں میں یہ اعتدال نہیں ہے. یہ اللہ نے اعتدال ہمارے اسلام کو دیا، لیکن آج دشمن نے ہمیں انتہا پسند کہہ کے دنیا میں پیش کیا ہے. انتہا ہم نہیں ہیں، انتہا پسند. انتہا پسند وہ ہیں، ہم اعتدال پسند ہیں. الحمدللہ ہمارا دین اعتدال والا، ہمارا قرآن اعتدال والا، ہمارا نبی اعتدال والا، ہمارے سارے معاملات اعتدال والے ہیں. اور شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین دین میرے دین میں بھی وہ کام بہتر ہوگا جو اعتدال والا ہوگا. اوسط، درمیانہ انداز، شدت نہیں. اسی لیے ہمارے دین میں اللہ نے کتنی کرم رکھا ہے. رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن بندہ بیمار ہے، مشکل سے روزہ رکھتا ہے، شریعت نے کہا چھوڑ مشکل کو. اتنی سختی نہیں ہے. او جی میں مر جاؤں گا روزہ، او جی پیاس ہے، شدت ہے، شوگر ہے، نہیں رکھتا، ورنہ توڑو خدا کا بندہ، اتنی شدت نہیں ہے. توفیق ہے، اللہ کا حکم پورا کر. اعتدال ہے، شدت نہیں ہے، گنجائش ہے، اللہ نے دی ہے، آسانی والی صورتیں پیدا کی ہیں. اور یہ تمام ہمارے دین کے اندر یہی ہے، باقی دینوں میں یہ نہیں ہے. اور دنیا نے ہمیں غلط پیش کیا ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہوئے دنیا کو بتایا گیا یہ انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں. سب جھوٹ ہے. ہمارا اعتدال والا مذہب ہے. یہودیت کے اندر انتہا پسندی، یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تک نہیں مانتے ہیں، ظالم. عیسائیوں میں انتہا پسندی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بھی نبی، ہمارا بھی نبی، وہ بھی قابل احترام، یہ بھی قابل احترام، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کی ہوگی. مانتے ہم سب کو ہیں، سب کا ادب کریں گے، سب کا احترام کریں گے. الحمدللہ ہمارے اندر انتہا نہیں ہے. اس امت کے سارے کام اعتدال والے ہیں. اور اوسط کا عربی کے اندر معنی عمدہ بھی ہوتا ہے، اور عمدہ کیا جائے. اور اس آیت نے بھی وہی بات کی ہے، کنتم خیر امتن، تم سب سے بہتر امت ہو. وہاں کا امتن وسطا، سب سے عمدہ امت ہو. عمدہ اور بہتر ایک ہی ہوئی. لیکن اب بہتر امت کس وجہ سے؟ کام تمہارا بہت بڑا ہے. اللہ نے آگے ذکر کر کے فرمایا اخرجت للناس، اس امت کو پیدا کیا گیا ہے تمام انسانوں کے نفع کے لیے، عالم کے نفع کے لیے. میں یوں کہہ دوں ہمارا نبی ساری کائنات کا نبی ہے، کافۃ للناس، رحمۃ للعالمین. رحمۃ للمسلمین نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اور رحمت للانسان بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا اور کافر انسانوں کا رحمت ہے. نہ رحمت للعالمین، تمام جہان کے لیے رحمت ہے. جہان میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، درند بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں. ہمارا دین سب کے لیے خیر ہی خیر ہے، سب کو حق دلاتا ہے، سب کا تحفظ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا. کہ انسانیت کے نفع کی سوچو. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس وقت دنیا میں دوسروں کا نفع نہیں، ذاتی نفع کی بات ہے. میرا مفاد تو سلام بھی ہے، مفاد نہیں سلام بھی نہیں ہے. رشتہ دار کو رشتہ دار کہنے کو کوئی تیار نہیں، کہتا میرا اس سے کیا غرض ہے. اچھا غرض ہوگی تو رشتہ دار ہے، غرض نہیں تو رشتہ دار بھی نہیں ہے. اس وقت مفاد پرستی، غرض پرستی. اسلام نے کہا نہ تم لوگوں کے نفع کی بات کرو، کہ اپنوں کو بھی نفع دو، بیگانوں کو بھی نفع دو، کافروں کو بھی نفع دو. اور ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دیکھو نا، مطالعہ کرو. اللہ کے نبی کافروں کے لیے بھی تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے، اللہ ہدایت دے دے، جہنم میں جائیں گے. نبی کو پتھر مارتے، نبی دعائیں دیتے.
یا اللہ جہنم میں جائیں گے، ان کو پتہ نہیں میرے منصب کا، میرے منصب کا پتہ ہوتا مجھے پتھر نہ مارتے. یہ نبوت کا ایک بلند مقام جانتے، مجھے انسان سمجھ کر اس کے منافی سمجھ لیا کہ نبوت کے مقام پر انسان نہیں فائز ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے مارتے ہیں. جھوٹ ہے. حالانکہ ان کی غلط فہمی ہے. اللہ ان کو غلط فہمی کی وجہ سے عذاب نہ دینا. اللہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرا منصب نہیں جانتی ہے. تو نبی مارنے والوں کو بھی دعا دیتے. خط المقدور نفع. طائف سے واپس آئے ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے. قرن ثعلب میں نبی آئے، خود فرماتے میں قرن ثعلب میں پہنچا طائف سے آتے ہوئے. جگہ ہے راستے میں، ادھر بھی پہاڑی درہ ادھر بھی پہاڑی درہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیچھے میرے پیچھے جو غنڈے لگائے تھے مجھے مارتے رہے مار کھا کھا کر میرا حواس اپنی جگہ نہیں تھے. خون نکل کر میرے جوتوں میں میرے پاؤں پھنسے ہوئے تھے. اللہ. اور مجھے قرن ثعلب سے میں گزرا، مجھے ہوش آئی، ٹھنڈ پڑ گئی، پیچھے سے مار کھائی، چوٹیں لگ کر حواس اڑے ہوئے چلتا ہوں. قرن ثعلب میں پہنچا، آگے جبریل نے آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے کہا وعلیکم السلام. دیکھا قرن ثعلب کو، میں تو آگے راستے میں آ چکا ہوں، بہت دور طائف سے آ گیا ہوں. اور اس وقت جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ کھڑا ہے. کنٹرول پہاڑوں کا ایک جماعت فرشتوں کی اللہ نے ان کے حوالے کیا. یہ پہاڑوں کے کنٹرولر جماعت کا سربراہ کھڑا ہے اور یہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے میں خدمت کے حاضر. اب جب جبریل نے یہ بات کہہ کی ہے، ملک الجبال نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، انا ملک الجبال، میں پہاڑوں کا کنٹرولر فرشتہ ہوں. حکم کرو مجھے ان اتبک علیہم الاخبشین، میں دو بڑے بڑے پہاڑوں کو ان لوگوں پر ٹکرا کر مارتا ہوں، پورا طائف اندر مسل ہو جائے گا. اتبک، میں بند کر دوں گا دونوں پہاڑوں کو، ادھر ماروں گا ادھر سے ادھر ماروں گا. طائف گیا بند. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سر اٹھایا، سلام کا جواب دیا. ملک الجبال بھی دیکھتا تھا، جبریل بھی دیکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور کہا یا اللہ میں قوموں کو غرق کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں قوموں کو بچانے کے لیے آیا ہوں. میں قوموں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں قوموں کو جنت کے منزل پر پہنچانے آیا ہوں. اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. فون کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. یہ میرا منصب نہیں جان سکی تھی، اور منصب نہ جاننے کی وجہ سے یہ کیفیات لاحق ہو گئی. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کیا ہے؟ نفع بخش، ہر ممکن. اور یہ نیچے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بات کرتے کہ ان کو نفع مل جائے، ایمان مل جائے، جہنم سے بچیں. یہ الگ بات ہے جب انتہا پہ آئیں. پھر بدر اور احد بھی آئی ہے، لیکن وہ انتہا پہ ہے. باقی ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کو نفع دینا. پڑوس میں کافر بھی رہتا ہے، نفع دو. تمہارے خیر خواہی اور نفع کی وجہ سے وہ تمہارے دین کے ماننے پر مجبور ہو جائے. یہ نہ ہو جائے وہ ہم سے توبہ کرے، جیسے آج کل توبہ ہو رہی ہے، کہتے توبہ کرو. مسلمانوں سے توبہ، مسلمانوں کا کردار ایسا ہے. ہمارا کردار قرآن اور بتاتا تھا، حدیث اور بتاتی، ہم کسی اور ڈگر پہ نکل گئے، پھر لوگ ہم سے توبہ کرنے لگ گئے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. فرمائے اخرجت للناس، سب کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے. نفع، لوگوں کا نفع کا سوچو، نفع کا سوچ کر کے ان کے ساتھ معاملات طے کرو. باقی ہدایت اس کے پاس ہے. پھر ہدایت والی وہ ذات ہے، وہ بڑی عظمت والی ہے. اللہ اکبر. اور یہ ایسے نہیں بلکہ کئی موقعوں پر
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ایک بلند بالا پائے کے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، بڑا کام کیا اس نے دین کا، اللہ نے اس کو ایک انداز دیا تھا، لوگوں کی اصلاح تربیت بڑے انداز میں کیا کرتے تھے، دنیا میں بڑا کام کیا ہے، ریل کے سفر میں جا رہے ہیں، اور ریل ہی تھی اس وقت زیادہ تر، بڑی بس تھی، اب تو اور ترتیب آ گئی ہے، ریل میں انگریز بھی بیٹھا ہوا، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، برصغیر و پاک و ہند کی بات ہے، تو مختلف لوگ ریل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب بھی بیٹھے ہوئے انگریز، اللہ نے جوانی بھی دی تھی، جوانی کا بھی اپنا نکھار ہوتا ہے، خون کا بھی اثر ہوتا ہے، پھر بندے کو اللہ نے تھوڑا سا جمال دیا ہوتا ہے، رنگ، اس کا بھی حسن، پھر جوانی کا حسن، پھر ابھرتے ہوئے خون کا رنگ، تو بڑا کڑیے لمبا جوان بیٹھا ہوا بائیں ہاتھ سے اپنا کھانا کھا رہا ہے، جان بوجھ کر کہ یہ مولوی دیکھے گا یہ چڑھے گا، پتہ تھا مولویوں کی بات کا، مولویوں کی باتیں سنتے تھے، وہ علماء کی محنتیں تھیں، مولانا اس کو دیکھتے ہوئے نا رونے لگ گئے، اور ایسے روئے وہ دائیں بائیں کے لوگ بھی متوجہ ہو گئے، توجہ بڑھتی گئی، بالآخر وہ بندہ بھی متوجہ ہو گیا، اس نے کہا ان کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے شدت سے روتے ہیں، سسکیاں بن گئیں، کرتے آخر میں پوچھا گیا تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، اسٹیشن پہ اترتے ہیں اگلے اور آپ کا علاج معالجہ، میں نے کہا نہیں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تکلیف کیا ہے، اس نے کہا مجھے تکلیف یہ ہے، میں سوچ کر مجھے رونا آ گیا ہے، اللہ تو نے اتنا حسین جوان پیدا کیا ہے، اس کے حسن کو دیکھو، اس کے جمال کو دیکھو، اس کے قد کو دیکھو، یا ربا یہ جہنم میں جائے گا، میں رونے لگ گیا ہوں، کتنا حسین جہنم میں جائے گا، میں رونے لگ گیا، مجھے ترس آ گیا ہے، میں اس پر ترس کے مارے رو رہا ہوں، یہ ہے وہ حقیقت نبی والے دین کا درد دل میں، ہمارے اوپر سے اسلام ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے، تو مولانا کی سسکیاں دیکھ کر بندے کو اس نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ بھی متوجہ ہوا، پھر اس نے اور توجہ سے دیکھا اور اس نے کہا مجھے آپ کی فکر ہے بھائی، میں سوچتا ہوں تجھ جیسا آدمی جہنم میں جلے گا کیا ہوگا، کرتے بندے نے آخر میں اسٹیشن پہ اترے، مولانا بھی اترنے لگے وہ بھی، لیکن اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، جس دین میں اتنا درد اور فکر ہے امت کا، میں وہ دین قبول کرتا ہوں، اس دین میں تو یہ فکر ہے اخرجت للناس ہے، انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، عالم کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ذاتی نفعوں کے لیے نہیں ہے، میں اپنی ذات کے نفع دوسرا اپنی، تو پھر تو مفاد پرستی ہے، پھر تو خود غرضی ہے، پھر تو تباہی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، آج ہم خود غرضی کے شکار میں ہیں، اسی کی وجہ سے تباہیاں پھیلی ہوئی ہیں، نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ، اور فرمایا اس امت کا یہ کام ہے، اور جب امت نفع کے لیے تو کام کیا ہے، 3 کام کرنے پڑیں گے، اور فرمایا تأمرون بالمعروف، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ بلائی کا حکم کرو، پھر لوگوں کے نفع کی بات کرو، نہ آگے پھیلاؤ بلائی کو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے لوگوں کو روکو کہ منکر کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، بچاؤ لوگوں کو کسی طریقے سے روکو، اور فرما دیا تیسرا وصف، 2 وصف بیان کیے، پہلے بھی آپ کے سامنے یہ 3 تھا، یدعون الی الخیر تھا کہ قرآن و حدیث کی طرف بلا، وہی تو خیر تھی، اور فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارے اندر تیسرا وصف ہے تم اللہ کی ذات و صفات پر یکتائی پر ایمان لاتے ہو، تمہارے اندر یہ وصف ہیں 3، اس وجہ سے تم بہتر امت ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوگا، یہی 3 کام پہلے والی امتوں میں نہیں تھے؟ پہلی والی امتیں بھی امر بالمعروف نبی بھی کرتا، نبی کے ماننے والے جو کلمہ علماء پڑھتے تھے وہ بھی یہ کام کرتے تھے، ایمان بھی لاتا، تامرون کا کام بھی کرتے ہیں، تنہون عن المنکر بھی کرتے تھے،
پھر اس امت کو برتری کیسے مل گئی ہے؟ وہاں صرف دو ہی کام تھے کہ یہ امر بالمعروف زبان سے کر، نہی عن المنکر زبان سے یا دل سے، بس۔ ہماری امت میں اس کے 3 طبقے آئے ہیں، اور فرمایا من رعا منکم منکر، کہ منکر تم دیکھتے ہو، بریائی دیکھتے ہو، اس امت میں 2 ہی کام تھے۔ زبان سے کہہ دو کوئی مانتا مانا نہیں جی گزر جاؤ، یا دل سے برا کہہ کے گزر جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ اس امت میں کہا نہ 3 کام کرو۔ من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدہ، بریائی کو دیکھو، تمہیں اللہ نے وسعت دی، طاقت دی، تم خاندان کے بڑے ہو، گھر کے بڑے ہو، تمہاری بات چلتی خاندان میں، اپنی طاقت اپنی قوت سے اس برائی کو روک دو کہ خبردار دوبارہ یہ جرم نہ کرنا، خبردار یہ بدعت نہ کرنا، خبردار یہ رسم نہ کرنا، خبردار یہ رواج نہ کرنا۔ تم خاندان کے بڑے ہو، تم قبیلے کے بڑے ہو، تم گھر کے بڑے ہو، تم بستی کے بڑے ہو، یا تم افسر ہو، تم وزیر ہو، اپنی قوت بازو کے ذریعے سے روکو اس کو۔ اور وہ بڑا ہونا، قوت بازو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن اتنی بات تو ہے ایک آدمی اپنے گھر کا تو بڑا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اپنے گھر کے اندر تو زور لگائے نا، اپنے بازو استعمال کرے۔ فلیغیر بیدہ، بچے گڑبڑ کرتے ہیں گرفت کی جائے اس کی، نہیں ہوگی یہ بات۔ کسی کو گھر کے علاوہ پورے خاندان پر گرفت ہوتی، بعض لوگوں کو پورے قبیلے پر الحمدللہ گرفت ہوتی ہے۔ قبیلے کا بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ، سارے لوگ اس کی بات مانتے ہیں، ہمارے قبیلے کا بڑا ہے جی، ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے عزت دی ہوتی ہے۔ اب تو اس عزت اور اس قوت کو استعمال کر، برائی کو روک، کہ خاندانوں میں برائی نہ پیدا ہو جائے، فساد نہ آ جائے، رسم و رواج کی بدعت کی صورتیں نہ آ جائیں۔ اور اگر تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے قوت بازو والی، اتنی قوت نہیں ہے تو اپنی قوت بازو سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان کے ذریعے سے، اور زبان کے ذریعے سے اللہ نے علماء کو کہا زبان استعمال کرو، قرآن و حدیث کے دلائل سے برائی کو رد کر دو تاکہ لوگوں کو حقیقت سمجھ آئے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا زبان سے بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی زبانی قوت نہیں ہے، دینی کا علم نہیں ہے قرآن و حدیث کا کہ زبان چلاؤ، لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کی بھی طاقت نہیں، دل سے برا مانو نا، دل سے برا مان کر اس مجلس کو چھوڑ، اس علاقے کو چھوڑ، اس لوگوں سے تعلق چھوڑ۔ بھائی تمہاری فلاں برائی کی وجہ سے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب لوگوں کو یہ بھی ایک دعوت ہو گئی ہے، اچھا میری برائی کی وجہ سے بندہ مجھ سے تعلق کا ختم کرتا ہے، میری اس غلطی کی وجہ سے بندہ میرے ساتھ جڑتا نہیں ہے، ہو گئی دعوت نے زبردست۔ آج نہیں تو کل سمجھ جائے گا، نہیں تو کم از کم آپ نے حق ادا کر دیا، قیامت کے دن آپ مجرم نہیں ہیں، اور مجرم نہیں ہے دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ تو اس امت میں برائی کو مٹانے کے 3 درجے تھے، سابقہ امتوں میں یہ 3 نہیں تھے، اس لیے یہ امت باقیوں سے برتر چلی گئی ہے کہ برائی کو مٹانا ہے، کہ پہلے ہاتھ کی طاقت ہو، نہیں تو پھر زبان کی طاقت ہو، آخری درجہ دل سے برا منانا، برے کو برا نہ منانا، برائی کو برا ماننا ہے۔ برے کے ساتھ تو تعلق قائم کر کے، کردار قائم کر کے اس کو لانا پڑے گا، بری مجلس کو چھوڑ برائی کی وجہ سے، اور اس کو پتہ چلے نفرت کا اظہار ہو۔ فرمایا یہ کام کرنے، اور اسی کو پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس ترتیب پر ایمان یہودی لائے، عیسائی لائے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بھی بہتری ہے۔ جو تمہارے 3 کام بہتری کے ہیں وہ کریں، وہ بھی بہتر۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہودی گئے جہنم میں، نہ فرمایا ایک 3 کام کرو، جو بھی 3 کام کرے گا، ہندو کرے یہ 3 کام، سکھ کرے، عیسائی کرے، یہودی کرے، برہمن کرے، آئے یہ 3 کام کرے، برتر پر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس برتری سے قائم رکھے۔ اور فرمایا لیکن یہود ایسے کرتے نہیں، ان میں سے بعض تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، لیکن اکثر دین کے دشمن اور فاسقی تھے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا امت محمدیہ کے لوگوں یہ 3 کام کرو، تینوں طریقوں سے، بازو سے، قوت بازو ہو، طاقت ہو، قدرت ہے آپ کی تو، نہیں تو زبان کی طاقت سے کر، تیسری بات ہے دل سے برا منع۔
یہ 3 کام کر۔ تو تیسرا کام کمزور طبقے کا ہے، ذالک ضعف الایمان کہا ہے، یہ کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ تو نے برائی کو برا سمجھا ہے اور چپ کر کے نکل گیا برا سمجھ کر کے، یہ کمزور ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ لیکن اس سے آگے کا درجہ زبانی جہاد کر قرآن و حدیث سے، اس سے آگے تجھے خاندان کے اندر قوت حاصل ہے تو خاندان کی قوت کی بنیاد پر اپنی طاقت استعمال کر، اور طاقت استعمال کرے گا تو لوگ مقابلے میں آئیں گے۔ تو قرآن و حدیث کی دلائل سے عالم بولے گا تو لوگ مخالف ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہ ڈرنا، تو دین کا یہ کام کر، تیرے خلاف اگر دنیا مخالف تلوار لے کر آ جائے، جہاد کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے آ جائے، یہ عالم تیرے خلاف دو لوگ زبان استعمال کریں، لن یضروکم الا ذا، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں دے سکتے، نہ تمہیں مٹائیں گے نہ تمہارا دین مٹے گا، الا ذا، تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایک شہید ہو جائے گا، کوئی 2-4 زخمی ہو جائیں گے، ایک ہوگا کوئی تان و تشنی ہوگی، گالی گلوچ ہوگی، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا تمہارے پاس 3 بڑے کام ہیں، یہ تمہیں نقصان دشمن نہیں دے سکے گا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور فرمایا اگر وہ تم سے قتال بھی کریں، لڑائی بھی کرنے کے لیے آ جائے، وہ قرآن کا عجیب چیلنج ہے، فرمایا اگر وہ قتال بھی کرے ہیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، دین کی برکت، ایمان کی برکت، قرآن کی برکت سے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، تمہارا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور واقعتاً صحابہ کرام اس مشن کو لے کر جس جگہ گئے، تھوڑے تھے زیادہ پر حاوی ہوئے، مسلمان کبھی پسپا نہیں ہوئے، کفر کی لاکھوں کی فوج پسپا ہوئی ہے۔ اور وہ قرآن نے ذکر کیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، بہت چھوٹی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی تھی۔ بدر میں 313 مقابلے میں ہزاروں پسپا ہو گئے، احد میں 750 مقابلے میں ہزاروں 3,000 پسپا ہو گئے۔ اسی طرح چلتے 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 اللہ اکبر، غزوہ موتا میں لاکھوں، مقابلے میں 3,000 لاکھ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ یرموک میں 7 لاکھ فوج دشمن کی، مقابلے میں چند ہزار، 30,000 کا لشکر، اللہ نے مدد کر دی ہے، اور ایسی مدد کی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دشمن پیٹھ پھیر جائے گا، فرمایا تم یہ 3 قرآن کو تھام کر آگے چلو، 3 کاموں کو، دشمن پیٹھ پھیرے گا، تمہیں نقصان نہیں دے سکتا ہے، اور اس کے نقش موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان 3 تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے دین کی پوری خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔